بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان معاذ احمد اور حلاوت رمضان کی لائیو ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، رمضان المبارک کا سلسلہ جاری ساری ہے اور ہر روز ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوتے ہیں۔ آج کا موضوع چونکہ میں پہلے بھی یہ ذکر کر چکا ہوں کہ ہمارے موضوعات کا زیادہ تر تعلق ہوتا ہے کسی نہ کسی شخصیت کے دن سے، یعنی کسی شخصیت کا، کسی اسلام کی نامی گرامی شخصیت کا، صحابہ کرام میں سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے اگر کسی کا وصال ہو یا کسی کی پیدائش ہو تو اس روز کو ہم موضوع بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اس میں اس شخصیت کے فضائل، اس کی اسلام کے لیے خدمات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تعلق اور اس طرح کی مختلف شخصیت کے پہلو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ چونکہ آج 10 رمضان المبارک ہے، آج آپ کے وصال کا دن ہے، تو اس کی مناسبت سے آج ہم نے آج کا موضوع رکھا ہے۔ اور آج کے موضوع پر گفتگو فرمانے کے لیے محترم جناب علامہ فضل داد مدنی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، جبکہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ ہر روز ہمارے پاس ایک نئی شخصیت یا تو علمی گفتگو فرمانے کے لیے تو یا کوئی نہ کوئی کلام پیش کرنے کے لیے ہمارے شو میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو آج ہمارے درمیان موجود ہے جناب عالمی شہریت یافتہ بڑی خوبصورت اور نامی گرامی شخصیت ہے، بڑے خوبصورت ناطق ہیں، محترم المقام جناب حافظ انصر محمود نوشاہی صاحب۔ آپ کا بہت شکریہ جی، آپ تشریف لائے ہیں۔ اور موضوع کا آغاز کرنے سے پہلے میں حافظ صاحب سے گزارش کروں گا وہ تلاوت کلام پاک پیش کریں اور اس کے بعد جو بھی کلام وہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں وہ پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا سبحان اللہ، إنه هو السميع البصير، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ معاذ بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی نعمتوں سے نوازے۔ آمین۔ بڑی خوشی ہوئی ہے آپ کے چینل میں آ کے، اور جو آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اس کی پوری ٹیم کا اور آپ کا بھی بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سلسلہ شروع کرنے پر دارین کی نعمتوں سے نوازے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ میں کلام پیش کروں گا ضرور۔ صحیح، جو آپ کا آج کا موضوع ہے اسی حوالے سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کروں گا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ عظیم و عرفہ والا خدیجۃ الکبریٰ، عظیم و عرفہ والا خدیجۃ الکبریٰ، رسول پاک کی زوجہ خدیجۃ الکبریٰ، عظیم و عرفہ والا
شرف یہ ایسا ہے جس کی مثال کوئی نہیں، شرف یہ ایسا ہے جس کی مثال کوئی نہیں، حبیب حق کی رفیقہ، حبیب حق کی رفیقہ، خدیجۃ الکبریٰ، رسول پاک کی زوجہ، خدیجۃ الکبریٰ، عظیم عرفہ والا، ہر آنے وقت میں فرمائی خدمت اسلام، ہر آنے وقت میں فرمائی خدمت اسلام، معاونے راہ مولا، معاونے راہ مولا، خدیجۃ الکبریٰ، معاونے راہ مولا، خدیجۃ الکبریٰ، رسول پاک کی زوجہ، خدیجۃ الکبریٰ، عظیم عرفہ والا، مقام ایسا کہ حوران خلد رشک کرے، مقام ایسا کہ حوران خلد رشک کرے، مگر مزاج میں سادہ، مگر مزاج میں سادہ، خدیجۃ الکبریٰ، مگر مزاج میں سادہ، خدیجۃ الکبریٰ، رسول پاک کی زوجہ، خدیجۃ الکبریٰ، عظیم عرفہ والا، اور نبی کی ساری ازواج اطہر و اقدس، نبی کی ساری ازواج اطہر و اقدس، مگر ہے مادر زہرا، مگر ہے مادر زہرا، خدیجۃ الکبریٰ، رسول پاک کی زوجہ، خدیجۃ الکبریٰ، عظیم عرفہ والا، اور مقطع ہے قبلہ مفتی صاحب، مجھے امید و یقین ہے کہ حشر میں فیضان، مجھے امید و یقین ہے، مجھے امید و یقین ہے کہ حشر میں فیضان عطا کریں گی سہارا، خدیجۃ الکبریٰ، عطا کریں گی سہارا، خدیجۃ الکبریٰ، رسول پاک کی زوجہ، خدیجۃ الکبریٰ، عظیم عرفہ والا، خدیجۃ الکبریٰ، رسول
پاک کی زوجہ خدیجۃ الکبریٰ. جزاک اللہ جی آپ صاحب، ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت کلام. اعلیٰ ورفا خدیجۃ الکبریٰ، رسول کی زوجہ خدیجۃ الکبریٰ، بڑی خوبصورت آواز میں اور آج کے موضوع کی مناسبت سے کلام پیش کر رہے تھے حافظ انصر محمود نوشاہی صاحب، اور آج کے موضوع کو چار چاند لگا دیے اپنے ابتدائی لمحات میں، اپنے ابتدائی کلمات سے. تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ صاحب، آپ نے خصوصی وقت نکالا ہے اور اپنے ہمارے ناظرین کو ایک اپنے انداز سے ایک کلام پیش کرنے میں آپ نے ہمارا آج ساتھ دیا ہے. تو ناظرین، آج کا ہمارا موضوع سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے فضائل کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے تعارف کے حوالے سے، اسلام کے لیے ان کے خدمات اور قربانیوں کے حوالے سے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے ساتھ اور ان کی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے حوالے سے ہم آج کا پروگرام کریں گے، بحث کریں گے، آپ تک معلومات پہنچائیں گے. تو اس موضوع پر گفتگو فرمانے کے لیے میں پہلے تو گزارش کروں گا مفتی میاں مشرق اقبال صاحب وہ اپنی نشست پر تشریف لے آئیں تاکہ جو ہے پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھایا جائے گا. حافظ صاحب کا بے شکریہ جی ایک دفعہ پھر سے، اور علامہ فضل داد مدنی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں آج کے موضوع پر گفتگو فرمانے کے لیے. تو علامہ صاحب، پہلا میرا جو سوال ہے وہ آپ کی شخصیت کے حوالے سے یہ کہ آپ کا تعارف کیا ہے. ہمارے ناظرین میں سے زیادہ تر احباب کو تو پتہ ہے موٹا موٹا، لیکن کچھ ایسی باتیں جو ہمارے ذہن میں نہ ہو وہ بھی بتائیے، جو ہمارے ذہن میں ان کو مزید پختہ کیجیے. آپ کا تعارف خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کی فضل اور اس کی توفیق سے ایک مرتبہ پھر حالات رمضان پروگرام میں ہم سب حاضر ہیں قبلہ مفتی صاحب کے زیر سایہ. اور آج جو ہے وہ ہم جس عظیم شان ہستی کا ذکر خیر کرنے لگے ہیں، جن کو ہم حقیقت میں خاتون اول کہہ سکتے ہیں، ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ اسلام اولین عورتوں میں سے سب سے پہلے مسلمان. ماشاء اللہ. تو آپ جو ہے، آپ کا نام مبارک جو ہے وہ خدیجہ ہے، اور آپ کے والد کا نام ہے خویلد، اور آپ کی والدہ کا نام جو ہے وہ فاطمہ ہے. دونوں خاندانوں میں چند پشتوں کے بعد آپ کا سلسلہ نسب والدہ کی طرف سے بھی اور والد کی طرف سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مل جاتا ہے. صحیح صحیح صحیح. اور آپ مکہ طیبہ میں عام الفیل، واقعہ فیل یعنی جب ہاتھیوں کے ذریعے مکہ طیبہ پر حملہ ہوا تو اس سال سے 15 سال قبل جو ہے آپ کی ولادت باسعادت ہوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت یعنی اعلان نبوت سے کچھ عرصہ پہلے. اور پھر آپ کی شادیاں جو ہیں وہ 2-3 ہوئی ہیں. اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا عقد نکاح ہوا. اور اس واقعہ کا جو پس منظر مختصر یہ تھا کہ ان کو جو ہے وہ تجارت کے لیے، کیونکہ یہ عورت تھی اور والد کا سایہ بچپن ہی سے دنیا سے جن کی سر سے اٹھ گیا تھا، اور پھر اس کے بعد یک کے بعد دیگرے جو ان کے شوہر تھے وہ بھی دنیا سے انتقال کرتے رہے. تو اب مکہ طیبہ کی مالدار عورت تھی، بلکہ میں نے پڑھا ہے کہ جب سال میں 2 مرتبہ ان کو تجارت کا موقع ملتا تھا. حالانکہ عام طور پہ سال میں 1 مرتبہ ہی تجارت لوگ کرتے تھے، لیکن قرآن پاک کے اندر بھی اس کی طرف اشارہ ہے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. گرمی اور سردی دونوں میں یہ تجارت کیا کرتے تھے اہل مکہ. تو جتنا سارے اہل مکہ کا سامان تجارت ہوتا تھا، اس سے زیادہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان تجارت ہوتا تھا. تو اس کے لیے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا. آقا کریم علیہ السلام ابتداء تجارت کے لیے شام کی طرف گئے، اور اس بار جو ہے وہ ان کو جو نفع تھا وہ پہلی بار سے کئی گنا زیادہ ہوا. تو پھر نبی کریم علیہ السلام کی امانت داری، آپ کی صداقت، آپ کی جو ہے وہ آپ کی سیرت و آپ کے کردار سے آپ متاثر. اس دوران جو ہے مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف مختلف لوگوں نے نکاح کے پیغام بھیجے جو بڑے بڑے مالدار تھے، اور بڑے بڑے مال کی آفریں بھی انہوں نے کی، لیکن آپ نے کسی بھی کے پیغام کو قبول نہیں کیا، بلکہ خود پھر اپنی طرف سے رسول پاک علیہ السلام کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا. صحیح. اس طرح جو ہے آقا کریم علیہ السلام سے آپ کا نکاح 40 سال عمر تھی حضرت خدیجہ کی،
اور 25 سال عمر تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ عقد نکاح ہوا، تو یوں ایک زندگی کا نیا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا۔ صحیح ماشاءاللہ جی۔ تعارف کے حوالے سے ناظرین آپ کو علامہ صاحب نے بڑے احسن انداز سے آگاہ کیا ہے، تو اب جو ہے وہ ان کی شخصیت کے مختلف پہلو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ آج ہم ان پر بحث کریں گے، آپ تک پہنچائیں گے ہمارے پاس کیا مواد ہے۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے فضائل کے حوالے سے علامہ صاحب ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا، اور اس میں ناظرین جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سے محبت، آپ سے تعلق، اور آپ کا جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور تعلق، یہ بھی انشاءاللہ علامہ صاحب آپ تک پہنچائیں گے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج کی بڑی شان ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ازواج نبی کو مومنوں کی ماں فرمایا، صحیح فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، فرمایا کہ نبی تمام مومنوں کی جانوں کے زیادہ قریب ہیں، اور نبی کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ اور قرآن پاک کے اندر ازواج مطہرات کے بارے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، بلکہ تمہاری فضیلت مقام اللہ کے حضور عام عورتوں سے بہت زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم حرم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہو چکی ہو، اور دامن مصطفیٰ سے تمہاری وابستگی کی وجہ سے اب تمہاری عزت، رفت و کردار عام عورتوں جیسا نہیں، بلکہ تمہاری شانیں بڑی بلند ہیں۔ اور ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ویسے تو مختلف اقوال ہے، بعض نے 11 لکھی، بعض نے 15 میں لکھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن مختلف اوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمائے، لیکن حدیث مبارکہ کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خدیجہ الکبریٰ سے بہترین کوئی بیوی نہیں ملی۔ سبحان، اچھا یہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، اور اس حدیث کو حضرت سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ یہ تھی، فرماتی ہیں ما غرت علی نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کبھی بھی سرکار دو عالم علیہ السلام کی کسی بیوی پر رشک نہیں آتا تھا۔ اچھا، میں کہ کسی بھی بیوی پر اتنا رشک نہیں آیا جتنا رشک مجھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پاتا تھا۔ کیوں؟ لما یذکرا، مطلب اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کثرت سے ذکر کرتے تھے، صحیح، ان کی اتنی تعریف فرماتے تھے، اتنی تعریف فرماتے تھے کہ مجھے ان پر رشک آتا تھا، اور بڑا میں تعجب کرتی تھی، حیران ہوتی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اتنا یاد فرماتے تھے۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک یہ تھی کہ حضرت خدیجہ کے معاملے میں کہ آپ کوئی جانور ذبح فرماتے نا، تو اس کے اعضاء کو جب کاٹتے، گوشت بناتے، تو پھر وہ گوشت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ تعلق رکھنے والی آپ کی سہیلیوں میں تقسیم کرتے، اور اتنا تقسیم کرتے، تھوڑا نہیں، ہم اتنا تقسیم کرتے کہ ان کے لیے کافی ہوتا تھا۔ اور فرماتے ہیں یہ نبی پاک علیہ السلام کو حضرت خدیجہ کے ساتھ جو محبت تھی، اس محبت کا اظہار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے کیا کرتے تھے، جب بھی بیٹھتے تھے تو کثرت سے ذکر فرماتے۔ اور ایک روایت میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ جلوہ فرماتے تو آپ نے زمین پر 4 لائنیں، خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 خطبہ، کہ سرکار نے 4 لائنیں جو ہیں وہ کھینچی، 4 خط کھینچے۔ تو صحابہ سے عرض کی ما تدرون ھذا، اے صحابہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ تو اب بظاہر تو دیکھنے میں وہ لائنیں تھی، وہ خط تھے جو سرکار نے زمین پر کھینچے، کہ یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کسی گہری سوچ و فکر میں مبتلا ہو، تو اس سوچ و فکر کے اندر وہ پھر زمین پر جو ہے وہ لائنیں لگاتا ہے، لکیریں لگاتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ لگانے کے بعد صحابہ سے سوال کیا کہ میرے صحابہ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ حالانکہ دیکھنے میں تو وہ کتنی بڑی بات نہیں تھی، لیکن عام بندہ ہوتا تو واقعی کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ یہ تو نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بالارادہ ایک معاملہ تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی جو 4 عظیم عورتیں ہیں یہ وہ ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی آپ نے اشارہ فرمایا کہ یہ جنت کی، یعنی بظاہر دیکھنے میں وہ خط تھے، لائنیں تھی، لیکن رسول پاک علیہ السلام اصل میں یہ ایک تصور اور حضرت خدیجہ سے محبت کا انداز تھا کہ آپ علیہ السلام حضرت خدیجہ کو کثرت سے یاد کرتے تھے تصور میں۔
تو آپ نے فرمایا کہ یہ جنت کی 4 عظیم جو عورتیں جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں یہ وہ ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ، حضرت مریم، حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ اور حضرت آسیہ رضی اللہ رضوان اللہ تعالی علیہن۔ فرمایا یہ وہ خواتین ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضرت خدیجہ کی محبت کا اس انداز کے اندر جو ہے نا وہ اظہار فرماتے تھے۔ اور ایک بڑی خوبصورت روایت غالباً مسلم شریف کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرمائے جبریل آتا جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حاضی خدیجہ، آپ فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ خدیجہ ہیں اور ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جب یہ آپ کے پاس تشریف لائیں حاضر ہوں تو آپ ان کو اللہ رب العزت کا سلام پیش کرنا، یعنی رب ان کو سلام فرما رہا ہے اور میری طرف سے بھی اے اللہ کے پیغمبر ان کو سلام پیش کرنا، اور پھر اس کے بعد ان ایک ایسے گھر کی خوشخبری اور بشارت سنانا جو موتیوں کا ہوگا اور جس میں سکون ہوگا، کوئی شور نہیں ہوگا، اور میں وہ محل ان کا جنت میں ہوگا۔ یعنی یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلام، جبریل امی علیہ السلام کی طرف سے سلام، اور دنیا کے اندر ہی اللہ کی طرف سے جنت میں ایک محل کی پوری جو تفصیل بیان کی، اس کا جو نقشہ جبریل علیہ السلام نے بیان کیا کہ وہ موتیوں کا ہوگا اور ایسا پرسکون ہوگا کہ وہاں کوئی شور نہیں ہوگا، امن ہی امن اور سکون ہی سکون ہوگا، یعنی اس کے بارے میں پوری تفصیل ہی دنیا کے اندر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ کی طرف سے آپ کو عطا کر دی گئی۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ان کا ذکر فرماتے تھے، تو ایک مرتبہ میں نے نا اس بات پہ تعجب کیا اور مجھے تھوڑا سا غصہ آ گیا کہ اکثر ان کا ذکر ہی کرتے رہتے ہیں، تو میں نے کہا کہ آپ ایک ایسی عورت کا ذکر کرتے ہیں جو بوڑھی ہیں، 40 سال عمر تھی شادی کے وقت تو آپ کی 25 سال تھی، اچھا، تو آپ ایک بوڑھی عورت کا ذکر کرتے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کو ان سے بہتر جوان بیویاں عطا کر دی ہیں۔ صحیح۔ اس پر نبی پاک نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ نے مجھے ان سے بہتر ابھی کوئی بیوی عطا نہیں کی، یعنی یہ قسم رسول پاک نے یاد فرما کر یہ فرمایا کہ ان سے بہتر نہیں بیوی مجھے عطا نہیں ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بطن سے مجھے اولاد عطا کی، جبکہ اور بیویوں سے مجھے اولاد سے محروم رکھا، اچھا، لیکن ان کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا کی۔ تو یہ وہ ہیں کہ جو سب سے پہلے مسلمان، یعنی جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے وہ حضرت خدیجہ سے، ایک بیٹے حضرت ابراہیم، حضرت کیا کہتے ہیں مارا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک آپ کے بیٹے ہوئے ہیں، باقی جتنی بھی اولاد ہے رسول پاک کی نبی پاک کی جو بیٹیاں ہیں جو بیٹے ہیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی صحیح ماشاءاللہ۔ یہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہی وہ ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی اتری تھی تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے اپنے کشانہ اقدس میں تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ آپ تو صادق ہیں، آپ امین ہیں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ ایسے نہیں چھوڑتا، اور جب پتھر برسائے جاتے تھے اس وقت بھی ساتھ دینے والی جو خاتون تھی ان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ کبریٰ۔ بالکل ایسے ناظرین دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہر ایک کا ایک اپنا مقام ہے، لیکن علامہ صاحب اگر میں غلط نہیں ہوں تو زیادہ عرصہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادی شدہ زندگی کا ان کے ساتھ 20 سال آپ نے ان کے ساتھ گزارے، 20 سال کا جو زندگی کا حصہ آپ نے حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارا، تو اسی لیے آپ کے جانے کے بعد بھی جو ہے ایسی روایات مل رہی ہیں کہ جن سے آپ کی فضیلت اور آپ کے مقام کا پتہ چلتا ہے۔ تو علامہ صاحب آپ یہ بتا دیجئے ہمیں کہ اسلام کے لیے اگر قربانیوں کی بات کی جائے، حضرت خدیجہ کی خدمات کی بات کی جائے تو کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں گے؟ ابتدا میں جیسے مفتی صاحب قبلہ نے اشارہ کیا اس طرف، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو قربانیاں ہیں یہ ایسی مثالی قربانیاں اور یہ آپ کی خصوصیات بھی ہیں کہ آپ نے جتنی قربانیاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیں اور اسلام کے لیے ابتدا میں کہ جب کوئی بھی آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں تھا، یہ وہ زمانہ تھا کہ جب آپ کعبۃ الحرم کعبہ کی طرف جاتے تھے تو لوگ پتھر مارتے تھے اور آپ کے جسم پر اونٹ کی اجڑیاں رکھتے تھے، آپ کو اذیتیں دیتے تھے، اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتے تو اس پر آپ کو طعن و تشنیع کرتے تھے۔
تو ایسے زمانے میں بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رسول پاک نے فرمایا کہ ان سے بہتر کوئی نہیں، اس لیے کہ انہوں نے اس وقت مجھے مانا جب کوئی بھی مجھے نہیں مانتا تھا، صحیح. اور اس وقت میری تصدیق کی جب سب میری تکذیب کرتے تھے، میرا انکار کرتے تھے، اور میں اس وقت اپنا سارا مال انہوں نے میرے لیے خرچ کیا جب لوگ مجھے اپنے مالوں سے محروم کرتے. سبحان اللہ. یہ روایت ہے. تو اس کے اندر فرمایا کہ یہ ان کی یہاں اسلام کی قربانیاں ہی ذکر کی گئی ہیں کہ جب بھی، اور ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے آپ نے وہ حق ادا کیا ہے بیوی ہونے کے اعتبار سے. اور یہاں تو کئی بھی رشتے ہیں، بیوی بھی ہیں اور غلامی کا رشتہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور پھر نبی پاک علیہ السلام کی پسند پر ہی سب کچھ قربان کر دیتی. دیکھیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو معاملہ تھا، تو سرکار نے ان کو اپنا بیٹا فرمایا تھا، صحیح. اور آپ نے پسند کیا کہ یہ آزاد ہونے چاہیے، تو حضرت خدیجہ نے اپنے مال سے آزاد کر کے سرکار کی بارگاہ میں تحفہ پیش کر دیا. اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ ان کے مال نے مجھے جو نفع دیا ایسا نفع کسی شخص کے مال نے بھی مجھے نہیں دیا. اور اسلام کے ابتدائی ایام کے اندر کہ جب آپ کے ساتھ کوئی بھی چلنے والا نہیں تھا، قدم قدم پر جو ہے وہ لوگ اذیتیں دیتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے، آپ کو دکھ دیتے تھے، تو ہر دکھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو شریک حیات تھی یہ آپ کے دکھ میں شریک نہیں. جب بھی کوئی معاملہ تھا تو آپ کو تسلی دیتی، ڈھارس دیتی تھی. ہر معاملے کے اندر پتھر مارنے کھانے کے بعد بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی تھی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جو شان و کمال ملا ہے، میرا رب کبھی بھی آپ کو جب وہ تنہا نہیں چھوڑے گا. اور پھر آپ کی اسلام کے لیے یہ قربانی کہ آپ سب سے زیادہ مالدار تھی، اور جتنا بھی پھر مال تھا، جتنا بھی تھا، آپ نے سب کچھ رسول پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیا. یعنی کہ اور پھر اس پر فخر کرتی تھی کہ میں نے مال اس عظیم ہستی کے بارگاہ میں، ورنہ عورتیں شوہروں کو جو مال دیتی ہیں وہ تو ساری زندگی کے لیے بک جاتی ہے نا، لیکن آپ فرماتی تھی کہ میرا یہ مال رسول پاک علیہ السلام کے قدموں پر قربان، مجھے تو بس اتنا ہی کافی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس عظیم ہستی کے ساتھ وابستگی عطا کی. سبحان اللہ. پھر آقا کریم علیہ السلام نے اس مال کے ذریعے جو کلمہ الہ، اللہ تعالیٰ کے کلمہ توحید کو بلند کیا، اسلام کی تبلیغ کی، اشاعت کی، اور اس کے بعد پھر اس کا جو آغاز حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، اور پھر اسلام کا آج تک اور قیامت تک جو کچھ بھی ہوگا اس میں حصہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا موجود ہے. بے شک بے شک. اس میں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت خدیجہ کبریٰ سے محبت. ایک جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ کبریٰ کا وصال ہونے لگا، صحیح. تو اس وقت روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، میں آپ سے ایک چیز مانگنا چاہتی ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خدیجہ مانگ، کیا مانگتی ہے؟ تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، جب میرا انتقال ہو جائے، وصال ہو جائے، تو اپنی مبارک چادر مجھے کفن کے لیے عطا فرما دے. سبحان محبت ہے. سبحان اللہ. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو محبت ہے اس کا انداز دیکھیں. صحیح. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے خدیجہ، لو اردت جلدی، اے خدیجہ تو نے تو مانگی ہے چادر، صحیح. اگر تو مجھ سے میری جلد مانگتی سبحان اللہ. وہ بھی میں تجھے دے دیتا. سبحان اللہ. یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت، اور حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی نبی علیہ السلام سے محبت. اس سے اعلیٰ کوئی محبت سامنے نظر نہیں آتی. آج بھی دیکھیں ایسی مثال، بالکل ایسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کس قدر محبت اور پیار ہے. یہ شان حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی. بے شک بے شک، کوئی شک نہیں. اور ناظرین دیکھیے، ان ہستیوں سے، ان شخصیات سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور میں بارہا یہ ذکر کرتا ہوں کہ جب بھی ہم کسی شخصیت کے پہلوؤں کو ذکر کرتے ہیں، جب کسی شخصیت کی اسلام کے لیے خدمات کا ذکر کرتے ہیں، تو ان میں آپ کے سیکھنے کے لیے بہت سا مواد ہوتا ہے. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ سے جو تعلق تھا، اس سے آج کل کی خواتین، آج کل کے مرد کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں. آپ کی بیش بہا جو گھریلو مسائل ہیں، ان کی جڑ ہی یہی ہوتی ہے کہ اگر آپ کا عورت کا خاوند جو ہے
وہ کسی مشکل سے دوچار ہے تو عورت اس کا ساتھ نہیں دیتی. تو آپ یہ مثالیں دیکھ لیجئے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی مشکل دور میں بھی ان کا ساتھ دیا, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنا جتنا بھی مال تھا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا تاکہ اسلام پلے بڑھے, اسلام آگے بڑھے. تو اس لیے یہ چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے کہ ہمارے گھریلو معاملات میں جتنی بڑی بھی مشکل آ جائے, خاوند کو اپنی بیوی کا ساتھ اور بیوی کو اپنے خاوند کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے. اور یہ محبت چاہت جو ہے یہ جب تک دو طرفہ نہیں ہوگی تو گھریلو مسائل سامنے آتے رہیں گے. اور یقین کرتے ہیں کہ آپ کو جو ہے آج کے اس موضوع سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ, نئی شخصیات کے ساتھ, نئے نعت خواہ حضرات کے ساتھ آپ کی خدمت میں نہ صرف رمضان المبارک میں بلکہ رمضان المبارک میں بھی حاضر ہوتے رہیں گے. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے 2 بجے ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.